ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز کو واضح بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو جس قوم کے اندر بھی بھیجا تو اس قوم کی زبان عطا فرمائی، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو چاہے شریعت کی شکل میں ہو۔ اس پر مختلف جو ہے محدثین کے اقوال مختلف ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص طور پہ اس پہ بڑی اہم چیز ارشاد فرمائی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایات ہیں وہ اس پر اور مختلف ہیں۔ لیکن ایک چیز کے لیے کہ جب انسان کسی قوم کی زبان سیکھنا چاہتا ہے اور وہ زبان اس کو یاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھنا نہایت ہی پرتاثیر ہے۔ آپ کسی قوم کی زبان سیکھتے ہیں اور وہ زبان آج عام طور پہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ انگریزی زبان ہو، فرینچ زبان ہو، چائنیز زبان ہو، یا عربی زبان سیکھنا چاہے، فارسی زبان سیکھنا چاہے، کوئی بھی زبان سیکھنا چاہے، تو زبان سیکھنے کے لیے اس آیت کا عمل اللہ نے بہت پرتاثیر رکھا ہے۔ اب وہ میں آخر میں آپ کو اس لیے بتاؤں گا کہ پہلے اس آیت کے آپ ترجمے کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتایا قرآن پاک کے ساتھ، وما ارسلنا من رسول، اللہ نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا، کسی نبی کو، کسی رسول کو۔ اب نبی اور رسول کا کہ نبی خبر دینے والا، رسول جس کو شریعت نہیں دے دی گئی ہو، اور نبی اسی رسول کی شریعت کو جو پیچھے لے کر آیا اس کو آگے مزید مستحکم کرتا ہے اور اس پہ تبلیغ کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول الا بلسان، مگر اس کو جو لسان دی، جو زبان دی، قومی ہی، اس کی قوم کی زبان تھی، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے، واضح کر سکے، ان کو کھول کے بتا سکے ان کی احکامات، شریعت، دیگر چیزیں۔ اب یہاں پر کہ ایک چیز سوال پیدا ہوتا ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو زبان ملی وہ عربی تھی یا اس قوم کی زبان کوئی اور تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو زبان ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبان ملی، اس پر مختلف آراء ہیں، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مستحکم جو ایک روایت ہے کہ اس میں آپ نے واضح فرمایا کہ اللہ نے تمام نبیوں کو عربی زبان دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات عربی میں اتری، انجیل عربی میں اتری، زبور عربی میں اتری، پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کی ٹرانسلیشن کی اور ترجمہ کر کے ان کو بتایا۔ انہوں نے امت کو اپنی زبان میں، پھر ان کی قوم کی زبان میں، چونکہ نبی اس قوم کی زبان کا بندہ ہوتا تھا تو ان کو بتایا۔ تو یہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا، لیکن بعض میں ہے کہ نہیں، ان کو اللہ رب العزت نے عجمی زبانی دی تھی اور وہ زبانیں جو ہے عربی نہیں تھی، لیکن قول قوی یہ ہے کہ وہ عربی زبانیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب لثلاث، لأن العرب، اور میں خود عربی ہوں، تم جو ہے عربی سے، عرب لوگوں سے تین وجہ سے محبت کرو، والقرآن عربی، اور وکلام اہل الجنہ عربی، کہ جنت کی زبان بھی عربی ہے، میری زبان بھی عربی ہے، تین وجہ سے عربی زبان سے محبت کرو۔ عربی زبان کو اللہ رب العزت نے مقبولیت عامہ عطا فرمائی ہے کہ یہ زبان دیکھیے دنیا میں عربی بولنے والے کو عجمی گونگے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان جزیرہ عرب میں تھی، لیکن عرب زبان چونکہ اس کو اللہ نے انٹرنیشنل زبان بنا دیا، ایک تو انسان کہتا ہے انٹرنیشنل زبان ہے کوئی، لیکن ایک اللہ نے انٹرنیشنل زبان بنایا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بدو جو تھے جن پر کوئی حکومت نہیں کرتا تھا، اب ان پر جو ہے ان کو جب انٹرنیشنل زبان ملی
تو وہ ایسی زبان ان کو ملی کہ انہوں نے جا کے قدم رکھے مصر کے اندر، وہ اجمی تھا، عربی بن گیا۔ انہوں نے عراق کے اندر قدم رکھے، وہ اجمی تھا، عربی بن گیا۔ شام میں گئے، وہ عرب بن گئے۔ جہاں جہاں وہ جاتے رہے، وہ ملک آج افریقہ کے ملک جو ہے وہ بھی تیونس، مراکش، الجزائر، وہ عربی بولتے ہیں، چونکہ صحابہ گئے اور انہوں نے وہاں ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، چونکہ نبی انٹرنیشنل، زبان انٹرنیشنل، کلام اللہ انٹرنیشنل، تو اب وہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا 3 وجہوں سے عربوں کو برا نہ کہو۔ یہ حدیث جو ہے مستدرک حاکم کے اندر آئی اور اس کو جو ہے مسند احمد کے اندر لایا گیا، اور بعض نے کہا نہیں یہ حدیث ضعف کے درجے کو ہے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جامع صغیر میں لائے کہ نہیں یہ سند حسن ہے، اور اس کے حاکم نے لکھا نہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ عرب سے ان 3 وجہوں سے محبت کرو، چونکہ عرب کو اللہ نے کمال یہ دیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ عرب جب قدم رکھتے گئے انہوں نے دین کو پہنچایا، لیکن پھر عربی زبان جس نے سیکھی اس کو عزت مل گئی۔ عجم نے سیکھی، عرب نے تو لسان تھے، اہل کتاب، اہل لسان تھے، لیکن اجمیوں کے پاس وہ گئے تو عجم لوگوں نے جب عربی کو سیکھا تو عجم لوگ عرب سے بھی آگے نکل گئے۔ آج دنیا میں سیاہ ستہ کی کتب ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ساری اجمیوں نے لکھی ہیں، جو عجم لوگ تھے جمع انہوں نے کی ہیں، لیکن ایک بھی عرب نہیں تھا، پیدائشی عرب نہیں تھا، عربی جانتا تھا۔ اب وہ سارے فارسی تھے اور بخارا سمرقند میں رہنے والے تھے۔ پھر جتنی بڑی محاورات پر ہوں یا لغات پر ہوں یا گرامر پہ، صرف نحو کو آپ دیکھیے، وہ جتنی دنیا میں کتابیں لکھی گئی وہ اجمیوں نے لکھی، عرب نے تقریباً نہیں لکھی ہے کوئی بھی کتاب۔ اور پھر دنیا میں جتنی زیادہ کتب لکھی گئی ہیں، وہ قرآن پاک کی تفاسیر ہوں یا حدیث کی شرح ہو، وہ ساری لکھنے والے عجم ہیں، بڑی تعداد میں 70-80% عجم ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت جو عربی زبان کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کو قرآن پاک کھول دیتے ہیں، اس پر حدیث کھول دیتے ہیں، تصوف کھول دیتے ہیں، فقہ کھول دیتے ہیں، تو اللہ اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ نبی اہل زبان ہوتا تھا، تبلیغ کرنے کے لیے اس زبان کو سیکھنا اس قوم کی ضرورت ہے۔ آپ یورپ کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو یورپ زبان کو سیکھیں، اب جو ہے آپ چائنیز کو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں چائنیز زبان سیکھیں۔ آج دنیا کے اندر جو ہے 4200 مذاہب ہیں، 4200 مذاہب ہیں۔ اب 4200 مذاہب کو آپ نے تبلیغ کرنی ہے، لیکن آپ ایک زبان خالی جانتے ہیں، تو اب وہ ساری زبانیں صحابہ نے اس طرح سے تبلیغ کی اور ایسے پہنچایا۔ یہ ام اللسان ہے عربی زبان۔ تو نبی کو اللہ نے اس لیے بھیجا، یہاں ایک جملے میں اس بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ آگے فرمایا کہ جو اس کی وجہ ہے فیوزل، اچھا لوگ انہوں نے تبلیغ کرے، آپ سمجھائیں، کسی کو بیان کریں یا صحابہ نے بیان کیا تو پھر بھی سارے مسلمان نہیں ہے۔ فیوزل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، وجہ یہ ہے ہدایت بھی اللہ دیتا ہے جس کو چاہے، گمراہ بھی اللہ کرتا ہے۔ جس کے مقدر میں ہدایت ہی نہیں ہے تو جتنی مرضی تبلیغ کریں نہیں ہدایت پہ آئے گا۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا، آپ زبان بھی سیکھ لیں، آپ بیان بھی کریں، آپ کتابیں بھی لکھ دیں، لیکن نئی ہدایت ملنی تو نہیں ملے گی، اور ملنی ہے تو اللہ اس کو ہدایت آپ کے ایک جملے سے دے دے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست حکمت والا ہے، حکمت ہے اس کے اندر۔ یا حکیم کا لفظ استعمال کیا کہ زبان سیکھنے میں حکمت ہے۔ آپ کسی بھی پیچھے زبان کا ذکر ہے، اب آپ کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کوئی سبق پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی زبان کا گرامر پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ سبق پڑھ رہے ہیں، کسی بھی زبان کی آپ وہ سیکھ رہے ہیں، کوئی بھی علم آپ سیکھ رہے ہیں، یا کسی ایمبیسی میں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، آپ نے وہاں کورس کرنا ہے، شارٹ کورس ہے کوئی، یا آپ نے کسی کنٹری کا سفر کرنا ہے تو آپ نے شارٹ جو ہے اس کی لینگویج کا کورس ہوتا ہے وہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی آپ زبان سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ 3 مرتبہ، یہ جو اللہ رب العزت کی آیت کا حصہ ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ صرف تلاوت کرنا ہے۔ یہ آیت نمبر 4 ہے سورہ ابراہیم، اس کا شروع کا حصہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ،
लियुबय्यिन लहुम। अब इसका मानी ज़हन में रख के अल्लाह ने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उस कौम में से भेजा ताकि वो उनको तबलीग कर सके, बयान कर सके, समझा सके। तो अब ये समझाने के लिए उस ज़बान को सीखना, आप किसी मुल्क की ज़बान सीखें लेकिन नीयत कर लें कि मैंने कुरान पाक का मैसेज वहाँ पहुँचाना है। आप बेशक नौकरी के लिए सीखें, आप बेशक वहाँ जाके कारोबार करने के लिए सीखें, लेकिन नीयत इस साइड से कर लें। एक तो ज़बान सीखने में अल्लाह की मदद आ जाएगी और दूसरा आप जो है वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और कुरान के दाई बन के जाएंगे। आपके साथ अल्लाह की मदद हो जाएगी, बरकत हो जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा और अल्लाह की मदद शामिल हाल दीनदारी भी होगी और इससे आपकी घरों में बरकत भी आएगी। इसको 3 बार पढ़ के मजमून को याद करें, मजमून याद हो जाएगा। ज़बान सीखने के लिए इसको 3 बार पढ़ लें। ये अल्फाज बड़े जामे हैं। नबी की बेसत का मकसद भी अल्लाह ने बता दिया और ज़बान सीखने का मकसद भी दुनिया में बता दिया। कोई ज़बान सीखना ममनू नहीं है, कोई जो है सीखना ममनू हरगिज़ नहीं है, लेकिन नीयत ये कर लें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।